بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई और बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए ख़ास है जो हम सब का खालिक व मालिक और राज़िक है। वो अल्लाह के जिसकी तस्बीहात इस कायनात की हर चीज़ का बनी है। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम हो इमामुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन अहमद मुस्तफा हबीब किबरिया वाली बतहा सरचश्मे सब्र व रज़ा आमिना के लाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शर्फ व कमाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए-अक़दस अता व आला
انسان کا تعلق 4 مقامات کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا مقام عالم ارواح ہے، پھر عالم دنیا، اور اس کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح سے گزر کر عالم دنیا میں ہم آ گئے۔ عالم ارواح میں ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، خالق ارض و سما نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک آنے والی جتنی روحیں تھیں تمام اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہاں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، پوری کائنات کے تمام انسان تھے۔ وہاں رب العالمین نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تمہارا خالق مالک رازق نہیں ہوں؟ کائنات کے ہر انسان نے وہاں اس بات کا اقرار کیا۔ بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام ہم نے اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ ہمیں کہے کہ ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور دے دیا، یہ فہم دے دیا کہ تیرا خالق تیرا مالک میں ہوں۔ کہیں دنیا میں جا کر اس عہد سے، اس وعدے کو بھلا نہ دینا، غفلت نہ کرنا۔ تو دنیا میں جب ہم آ گئے تو دنیا میں آنے والا ہر بچہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ دین اسلام فطرت کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا معاشرہ اسے یہودی بنا دیتا ہے، اسے عیسائی بنا دیتا ہے، اسے مسلمان بنا دیتا ہے، پھر وہ اپنے باپ کے دین پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کے، کافروں کے جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت کے درجے ہیں۔ تو ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس عہد کے اوپر پیدا ہوتا ہے جو عہد وہ وہاں کر کے آیا تھا۔ دنیا میں آیا، سب سے پہلا کام اس کے کان میں اذان دے دی، اور اسے یہ شعور دے دیا گیا کہ جو وعدہ تو کر کے آیا ہے اس وعدے کی ابتدا پھر ہو رہی ہے، اس وعدے کو یاد رکھنا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا اپنے رب کو ماننا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، رب کے علاوہ کسی کی تمہیں عبادت نہیں کرنی، اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، تیرے رسول جو ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اور اس کے بعد اسے کہہ دیا گیا اب تمہیں نماز کی طرف بھی آنا ہے، اس کے بعد تیری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ تو اللہ کی توحید کے ساتھ چلتا رہے، تو نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے ساتھ چلتا رہے، تو نماز کے ساتھ چلتا رہے، اسی کے اندر تیری کامیابی ہے۔ اور اگر تیرا
نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہے گا. عارضی ہے جس طرح عالم ارواح عارضی تھا، وہاں عارضی زندگی گزاری، دنیا میں بھی عارضی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. دنیا میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور وہاں فائدہ اٹھانا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ یہاں سے کامیابی یا کامرانی کا سرٹیفکیٹ تمہیں ملنا ہے. نیک عمل کر کے تم نے رب کو خوش کر کے اسی اپنے کھوئے ہوئے مقام میں آنا ہے. اور اگر تم نے اپنے رب کی نافرمانی کر کے برے کام کر کے گناہ کے کام کیے تو پھر یہ مقام جو تم سے چھین لیا گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے چھین کر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے. تو یہ انسان کے لیے ہے کہ اس نے اس دنیا میں عارضی وقت کے لیے ٹھہرنا ہے. ہمیشہ کے لیے کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں یہ مقام ہمیشہ کا نہیں ہے. اس نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. جو آیا ہے وہ آیا ہی جانے کے لیے ہے. کوئی چند لمحوں کے لیے، کوئی چند گھنٹوں کے لیے، کوئی چند دنوں کے لیے، کوئی چند ہفتوں کے لیے، کوئی چند مہینوں کے لیے تو کوئی چند سالوں کے لیے. آخر موت ہے. موت کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے اور اس دنیا کو اس نے ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ ہے. موت کو کیونکہ انسان پسند نہیں کرتا لیکن مومن کے لیے موت بہتر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ ہے. فرمایا اللہ کے نبی رب کی طرف سے پیغام ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رب کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ موت کا وقت آ چکا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا ملک الموت کو. اور ملک الموت اپنی آنکھ لیے رب کے پاس گئے. اللہ تیرا بندہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. فرمایا میرے موسیٰ سے کہو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا رب کا پیغام دے کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا پھر بھی موت ہی ہے. موت سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے. کوئی بھی انسان رب اس دنیا میں ایسا نہیں بنایا جس کے لیے ہمیشہ ہو. ہر بندہ اس کائنات میں آیا ہے تو عارضی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے اور اس عارضی زندگی کے اندر اس نے اپنا اصل مقام جنت یا دوزخ حاصل کرنا ہے. نیک عمل کرے گا تو جنت ہے، برے عمل کرے گا تو جہنم ہے. اب یہ اس کی کوشش ہے. اللہ فرماتا ہے اِمَّا عَلَيْنَا، ہم نے اس کو رستہ دکھلا دیا، نیکی کا رستہ، برائی کا رستہ. ہم نے اس کے دل میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی بھی اس کے دل میں رکھ دی، برائی بھی اس کے دل میں رکھ دی. اس کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے. اب یہ اس نے اختیار کرنا ہے کہ دونوں میں سے جس رستے کو اختیار کرے گا وہ اس کے لیے ہوگا. اگر یہ جنت کے رستے کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے اور اگر یہ برائی کے رستے کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے اس عارضی زندگی کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیشہ کا نہیں بنایا اس سے فائدہ اٹھانا ہے. نیک عمل کر کے رب کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک مومن اور مسلمان اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارے. زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر موقع جہاں اس کو کوئی عمل کرنا ہے یا کسی سے کروانا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر کرے. ایسے کرتے کرتے زندگی کا اختتام ہو گیا تو کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس دنیا سے جاتے ہوئے میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں گی. ہم خوش خوش اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا پھر چہروں پہ 12 بجے ہوں گے، پھر چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی، پریشانی
مالک و مالک کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو بڑا خوش و خرم جا رہا ہوتا ہے۔ مومن اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے عزیز و احباب رو رہے ہوتے ہیں، اس کے محلے دار اس کی جدائی کے اندر رو رہے ہوتے ہیں، اور موت کے فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ آ کے اسے السلام علیکم کہتا ہے، اور اس کے ساتھ جنت کے فرشتے جنتی لباس لیے ہوئے، جنتی کفن لیے ہوئے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا کمرہ، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کمرہ خوشبو سے مہک جاتا ہے، اور پھر موت کا فرشتہ اسے سلام کہہ کر اسے مخاطب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے پاکیزہ روح، اس پاکیزہ جسم سے نکل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج اپنے رب کی طرف راضی راضی خوشی خوشی اس دنیا سے چلا جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب کا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ تو رب کی جنتوں میں داخل ہو جا، رب کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اور اس کی روح اس کے جسم سے جس قدر آسانی سے نکل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ ہو اور اس مشکیزے کو الٹا کر دیا جائے اور اس کے منہ کو کھول دیا جائے، جتنی آسانی سے وہ پانی اس مشکیزے سے باہر نکل جاتا ہے، اتنی آسانی سے مومن کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ مومن کی روح اتنی آسانی سے بھی نکلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بندہ مومن کے اوپر موت کے وقت کوئی سختی آ جائے تو اس کے لیے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کی سکرات الموت کی کیفیت کو دیکھا تو میں نے لوگوں کے اوپر فخر کرنا چھوڑ دیا، یعنی وہ لوگ جن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی، میں کہتی بڑا نیک ہے جس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، مجھے فخر ہوا کرتا تھا اس بندے پر۔ لیکن جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات الموت کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا اس کے بعد میں نے وہ فخر کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ بندہ مومن کے لیے جنت میں ایک مقام اس نے رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے عمل نہیں ہوتے، اتنی نیکیاں اس کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ پھر رب العالمین موت کے وقت اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اس پہ فالج کا حملہ ہو گیا، اس کو دل کا اٹیک ہو گیا، اس کو معدے کی پرابلم ہوگی، طرح طرح کی بیماریوں کا وہ مریض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان بیماریوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اسے جنت کے اندر اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہر بندہ مومن کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ بھائی اس تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے تو اللہ نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا ہوگا جس مقام کا رب نے اس کے لیے وعدہ کیا تھا، جو مقام رب نے اس کے لیے تیار کیا تھا، اس ان تکلیفوں کے بدلے اللہ جنت کے اس مقام تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو جب بندہ مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے بدلے میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے آسانی سے نکل جاتی ہے، اور پھر جنت کے فرشتے ملک الموت سے اس روح کو لیتے ہیں اور اس کو جنتی لباس کے اندر لپیٹ کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان دنیا کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کو مرحبا خوش آمدید کے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ پھر آسمان دنیا کے فرشتے اس روح کو لیتے ہیں دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان کے تیسرے آسمان تک، حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام علیشین ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیشین، وہاں نیک لوگوں کی حاضری لگتی ہے۔ یہ دنیا سے نیک روح آج ہمارے پاس آ گئی، دکھ ہو گیا، دنیا میں واپس دوبارہ پھر آ گئی، یہاں اس کے کفن دفن کا بندوبست ہو گیا، یہاں اس کے لباس، اس کا دنیا کا لباس اتار کے آگے برتر کا لباس سے پہنا دیا گیا، اور اس کو نہلا دہلا کر خوشبوئیں لگا کر اس کا جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے، اور وہ
اور دوسری طرف وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں رب کی بغاوتیں کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں کر کر کے زندگی گزارتا رہا، موت آئی تو رب اس سے ناراض تھا، موت کے فرشتے آئے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اب ان کے چہروں کو بھی پیٹا جا رہا ہے، ان کی پشت کو بھی پیٹا جا رہا ہے، اور اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالنا شروع کر دیا۔ اور ہر بندے کو اس وقت اپنا مقام جنت یا جہنم نظر آ جاتا ہے، اور اس کی روح جب اس کے جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے، رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت الحلقوم، جب جانیں حلق کو آتی ہیں، جب جانیں حلق کو آتی ہیں، یعنی ٹانگوں سے جان نکلنا شروع ہو گئی، پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے، جسم سے روح نکلنا شروع ہو گئی اور اوپر کی طرف آنا شروع ہو گئی، اور حلق کی آخری ہچکی ہوئی اور انسان کی آنکھوں سے روح نکل جاتی ہے۔ روح ڈالنے کا مقام انسان کا سر ہے، سر سے اس کی روح ڈالی جاتی ہے اور آنکھوں سے نکالی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب روح نکلتی ہے آنکھیں اس کی پیروی کرتی ہیں، جب تم دیکھو تمہارا مریض اس دنیا سے چلا گیا، تمہارا پیارا اس دنیا سے چلا گیا، تو فوراً اس کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ وہ اس نظر سے اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مار مار کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ کیسا انداز ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک ململ کے کپڑے کو خاک اور چھالی کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کو اس کے جسم سے مار مار کے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی، اس کو پتا ہے اب آگے کیا مقام ہے، دنیا میں تو یہ آپ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اب آگے اس کا مقام بہت برا ہے۔ اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، ملک الموت اس روح کو جہنم سے آئے ہوئے فرشتوں کو دے دیتا ہے، اور وہ گندے بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا، رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولا نہیں جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے، نہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزرے گا اور نہ ہی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، نہ ان کے لیے کوئی ویلکم کیا جاتا ہے، نہ انہیں کوئی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ان کی روح واپس زمین پہ آتی ہے، زمین کے نیچے جہنم ہے، جہاں ان کی روح کو لے جایا جاتا ہے، اور اس جہنم میں ایک مقام ہے، مقام سجین۔ اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ بد کردار بدعمالیاں کرنے والے لوگ، ان کا نامہ اعمال سجین کے اندر ہے، وہاں ان کی حاضری لگ گئی۔ دنیا سے آج ایک ظالم بدبخت رب کا نافرمان دنیا سے ہمارے پاس آیا، حاضری لگنے کے بعد دنیا میں دوبارہ اس کی روح آ جاتی ہے، اس کو بھی نہلایا کہلایا جاتا ہے، اس کو بھی کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی روح کیا رہی ہوتی ہے، وہی حکم، اور تمہاری بربادی ہو تو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اب اسے اپنا مقام نظر آ رہا ہے کہ اب میرا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اب لوگ اس کی جسموں کو اٹھاتے ہیں، نیک ہے یا بد ہے، اٹھا لیا، چل دیے قبرستان کی طرف، قبرستان پہنچ گئے، جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب قبر کی مٹی اس کے اوپر ڈھال دی گئی، وہاں ہر انسان کو کھڑے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ آج اس کی باری ہے تو کل میرا نمبر آنے والا ہے۔ وہ ملک الموت سے کسی بندے نے دوستی کر لی، خیالی ایک کہانی ہے کہ ملک الموت سے اس نے کہا کہ تو مجھے بتا دینا جب میری موت
اب وہ کبھی اس کے ادھر سے کبھی اس کے ادھر سے، کبھی اس کا رشتے دار، کبھی اس کا باپ بھائی رشتے دار موت ہوتے رہے، آخر ایک دن موت کا فرشتہ اس کے سامنے، اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میری موت سے 1 سال 2 سال پہلے مجھے بتا دینا کہ میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو خوش کر لوں گا۔ اس نے کہا میں نے تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھا تھا، لیکن تو بھی دوسروں کی طرح بیوقوفی تھا، میں تجھے بار بار علامت دیتا رہا، تیرے لیے موت کی گھنٹی بجاتا رہا، آج تیرا بھائی گیا تو کل تیری باری ہے، آج تیرا ہمسایہ گیا تو کل تیری باری ہے، آج تیرے ساتھ ساتھ میں کھڑے ہونے والا نمازی گیا تو کل تیری باری ہے، اس لیے تو بھی رب کی عبادت کر لے، لیکن تو بھی دوسروں کی طرح غفلت کے اندر زندگی گزارتا رہا، تیری میرے ساتھ جو دوستی تھی وہ فضول بھی تھی، تو بیوقوف انسان تھا۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو ان چیزوں سے اپنے آپ کے لیے اپنی آخرت کو سنبھالے ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا مانی رکھے ہے سمجھدار کون ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہمارا جواب ہوتا ہے، جو کل کے لیے تیاری کر لیتا ہے، جو مال و دولت جمع کر لیتا ہے، جو اپنے مستقبل کو سنبھال لیتا ہے۔ ان کا مطلب مراد یہی تھا کہ دنیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا سمجھدار وہ نہیں جو دنیا بناتا ہے، سمجھدار وہ ہے اکثرہم ذکر للموت، جو دنیا میں رہتے ہوئے موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، والاستعداد لما بعدہ، اور موت کے بعد جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ ہم میں سے اگر کسی نے ڈسکے جانا ہے، گجرانوالہ جانا ہے، یا مری جانا ہے، سوال جانا ہے، یا کسی دوسرے ملک جانا ہے، تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اسباب تلاش کرتے ہیں کہ میں نے وہاں جانا ہے تو کس چیز پہ جانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں کے موسم کے مطابق لباس تیار کرتے ہیں، اپنے لیے دوائیاں لے کے جاتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہم اس چیز کو استعمال کریں۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو وہاں کے حالات کے مطابق اپنا سامان ساتھ لے کے جاتا ہے، اور وہ سامان کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہیں تو قبر آپ کے لیے روشن ہے، اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہیں تو قبر آپ کے لیے وسیع و عریض ہے، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، نیک اعمال کی دولت ہے، تو قبر آپ کے لیے روشن ہے، نہیں تو وہ قبر وحشت جگہ ہے، وہاں وحشت بھی وحشت ہے، خوف ہی خوف ہے، وہاں خوف کا کیا منظر ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب؟ جب ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا گیا اور نبی علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، قبر میں اتارا، قبر کو بند کر دیا گیا، اللہ کے رسول اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہوئے پیچھے ہوئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے ایسا منظر نہیں تھا۔ فرمایا میری امت سے اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچنے والا ہوتا تو یہ بندہ ہوتا، لیکن قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی دبایا ہے، اور یہ کون بندہ ہے؟ فرمایا تعرض العرش علی موت سعد کی موت پر اللہ کے عرش نے بھی برکت کی ہے، یعنی اللہ کا عرش اس کی موت پہ مبین ہوا اور اس نے بھی برکت کی ہے، وہ بھی جنبش میں آیا، اور رب کی طرف سے حضرت جبریل کی معیت کے اندر 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک۔ اللہ کے حبیب نے دعائیں کی، صحابہ نے رشک کیا، کہا کہ ہمارا جنازہ ہوتا، اور اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹے اور کہا کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تو میری امت کا یہ بندہ ہوتا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ سوائے رب کی نافرمانیوں کی اور چند چھوٹے اعمال ہیں، وہ بھی پتہ نہیں رب کے ہاں قبول ہے کہ نہیں۔ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں رب کے ہاں قبول ہوگی، لیکن رب ساتھ ساتھ انسان کو ڈر بھی ہونا چاہیے کہیں اللہ ضائع نہ کرے۔ ہمارے پاس تو ایسے اعمال نہیں ہے جس میں ہم دھوکہ کر سکیں، لیکن وہ تھے جنہیں دنیا میں رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا، جنہیں دنیا میں رب کی خوش روزی کا سرٹیفکیٹ
تیاری کریں. اپنی آخرت کی سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنبھال جاتا ہے. دنیا سنبھالے ضرور سنبھالے، بہترین سنبھالے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنبھال جائے. نہیں تو اس دنیا میں آنا فضول ہے. اس دنیا میں آنا کسی کام کا نہیں ہے. یہ تو پھر کھیل تماشا ہی ہو گیا. جیسے لوگ کہتے ہیں وما حیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ دنیا تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی اسی کے لیے کھیل اور تماشا ہے جس نے اس کو کھیل اور تماشا سمجھا اور اس دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو اس نے پہچانا ہی. قبر میں پہنچتے ہی انسان کی آنکھیں کھل جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا میں نے دنیا میں کیا کیا. قبر بند ہو گئی، عزیزوں اقارب جا رہے ہیں. اللہ نے اس کو اتنی طاقت اور قوت دے دی کہ سن، جن کے لیے دنیا کے اندر ہیرا پھیریاں کرتا رہا، دنیا کے اندر فرار اور دھوکے کرتا رہا، آج وہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں میں بھی اکیلا، آپ بھی اکیلے، ہر بندہ اکیلا ہے، پڑا ہے قبر میں اور سن رہا ہے میرا بیٹا مجھ کو چھوڑ کے جا رہا، میرا باپ مجھ کو چھوڑ کے جا رہا، میرا بھائی مجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. وہاں سوائے آپ کی نیکیوں کے آپ کے کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. نیکیاں ہوں گی تو وہاں کامیابی ہے، کامرانی ہے. انسان پہلے سنے گا یا میرے عزیزوں اقارب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنی دیر میں موت کے بعد جو فرشتوں کا اسے سامنا ہوگا وہ منکر اور نکیر ہوں گے. سوال و جواب کے لیے آئیں گے. آنے کا انداز کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے دانت ایسے ہیں جیسے ہل ہوتا ہے، ہل ہوتا ہے، گائے کے سینگ ہوتے ہیں. وہ ان کے ساتھ زمین کو کھریدتے ہوئے آئیں گے، زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آنکھیں زرد رنگ کی ہوں گی، نیلے رنگ کی ہوں گی، سیاہ چہروں والے ہوں گے. اور آپ ہی اس کو غضبناک آواز میں پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں رب کی عبادت کرتا رہا، رب کے سامنے جھکتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، تو پھر کہے گا چھوڑو ابھی میری عصر کی نماز کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے. یہ وہی کہے گا جو دنیا میں پڑھتا رہا، جو دنیا میں غفلت کا شکار رہا. وہ وہاں جواب نہیں دے گا. جواب دینے کے لیے جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ. عربی آتی ہے نہیں آتی، رب ڈالے گا اس کے دماغ کے اندر. جو رب ہماری زبان پہ اردو جاری کر سکتا ہے، پنجابی ہمیں بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، پشتو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، انگلش بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد ہمیں عربی بولنے کی طاقت بھی دے گا. انسان جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا سوال ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کئی رسم و رواجوں کے اندر اس دنیا کو گزار کے نہیں آ گیا. دین اسلام میں عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہوگا تو کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوگا من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل هو الذی بعث فیکم، تیرا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا؟ تو وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں نے ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے اندر زندگی گزاری. چوتھا سوال ہوگا. ہم 3 سوال سنتے ہیں، چوتھا سوال نہیں ہے. قبر میں چوتھا سوال ہوگا جو ان سب سے اہم ہے، جس کے ذریعے انسان وہاں جواب دے گا، اور وہ ہے وہ پوچھیں گے یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن نے مجھے بتلایا میرا رب اللہ ہے. کبھی ہم نے پڑھا؟ کبھی ہم نے ترجمے سے پڑھا، قرآن کا فہم حاصل کیا؟ جواب کیسے دیں گے؟ فرشتے دوسرے بندے سے بھی پوچھیں گے جو اپنی منمانی کی زندگی گزارتا تھا. وہ تینوں سوالوں کے جواب میں کہے گا ہاں اللہ ادری، مجھے نہیں پتا. ہاں لوگ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. یہ سنی سنائی باتوں والوں کا یہ حال ہوگا. وہ پوچھتے ہیں تجھے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا.
وہاں دلیل کام نہیں آئے گی. وہ کہیں گے تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود پڑھا نہ تو نے کسی کے پاس جا کے پڑھا. تو نے سیکھا بھی نہیں، تو نے فہم حاصل ہی نہیں کیا. تو نے قرآن کو لیا الماریوں میں رکھ دیا. تو نے اس کو پڑھا تو ہوتا، تجھے پتا چلتا تیرا رب کون تھا. یہ بھی جواب دے گا لیکن اس کے پاس علمی جواب نہیں ہوگا. یہ سنا سنایا اس نے وہاں جواب دے گا، اس کا جواب قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ بندہ جو دنیا میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، فہم حاصل کرتا رہا، دنیا سے جائے گا تو موت کے بعد جب وہ وہاں قبر میں پہنچے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سو جاتی ہے، سکون کے ساتھ سو جاؤ. قیامت کے دن تیرا خالق و مالک تجھے تیری اس آرام گاہ سے اٹھائے گا. اور دوسرے بندے کے لیے وہاں سزائیں، عذابات، قبر کے عذابات شروع ہو جائیں گے. قبر کی عذاب کی کیفیت کیا ہے، قبر کتنا سخت منظر ہے، کتنا سخت مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ نکلے مسجد سے کہ صحابہ کو دیکھا وہ مسکرا رہے ہیں، کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو تو میں جانتا ہوں، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں تم روتے بھی رہا کرو. وما تلذذتم من النساء الى الفرشاء، پھر تم اپنی بیویوں کے پاس جانا بند کر دو اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے. وتشرعون الى اللہ، وہاں اللہ کے سامنے اتنا رو گے اور کہو گے اللہ میں معاف کر دے، اور تمہیں کھانے پینے کی فکر ہی نہیں رہی. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لو يعلم المرء ما يأتيه من بعد الموت ما أكل أكلة ولا شرب شربة. اگر انسان جان لے کہ موت کے بعد اسے کسی کا سامنا ہے، ایک پانی کا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، ایک کھانے کا لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہ اترے، اگر وہ جان لے کہ موت کے بعد اسے کس چیز کا سامنا ہے. اتنا سخت مقام ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بہت سخت گھاٹی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ سنتے تو اس قدر روتے کہ ہوش و آواز کھو گئے. پاس سے گزرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون گزر رہا ہے. لوگ سلام کرتے ہیں، ان کا سلام کا بھی پتہ نہ چلتا کہ مجھے کس نے سلام کیا. کسی نے کہا اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ. لوگوں یاد رکھ لو، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهَا فَمَا بَعْدَهُ عِسْرٌ، جو یہاں کامیاب ہو گیا، یہاں سے نجات پا گیا، اس کے لیے بعد میں آسانیاں ہی آسانیاں، اور جو یہاں پھنس گیا اس کے لیے اس کے بعد ساری کی ساری پریشانیاں ہی پریشانیاں. تو میرے بھائیوں کون سا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا اللہ تدافعوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ اللہ تھوڑا سا عذاب قبر تمہیں سنا دے، تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے. لیکن اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ دعا نہیں کی کہیں کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اور مدینے کے اندر بدبو پھیل جائے. اتنا سخت معاملہ ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا زج المسلمون زجا، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی، آوازیں بلند ہو گئی رونے کی. فرمایا اللہ کے حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے اپنے کریم والے بندے سے پوچھا، کہا رحم اللہ تجھ پہ رحم کرے بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. میری طرف اللہ نے ابھی وحی کی ہے کہ تم کو تمہاری قبروں کے اندر مسیح دجال کے فتنے کے قریب آزمایا جائے گا. اور مسیح دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی اپنی امت کو اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے آ کے کہا مجھے اللہ کے لیے کچھ دو. میں نے جو میرے پاس تھا میں نے دے دیا. وہ جاتے ہوئے کہتی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ کرے. میں نے کہا عذاب قبر کیا قبر کا عذاب ہی ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول عذاب قبر حق، کیا قبر کا عذاب حق ہے؟ فرمایا ہاں حق. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ قط، اس کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا الا تعوذ من عذاب القبر، جس میں آپ نے عذاب قبر سے رب کی بنانا طلب کی. اور آپ ہر نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور دنیا اللہ ہمیں اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے. یہ 3 مقام آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں ہوئے. پہلا مقام انسان عالم ارواح میں تھا، وہاں اس نے رب سے عہد کیا کہ اللہ تو ہی میرا خالق و مالک و رازق ہے. اور اس کے بعد اس دنیا میں آیا تو اللہ نے اس عہد کو یاد کروانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، علماء کو بھیجا جو ہمیں ڈراتے رہے، ہمیں سمجھاتے رہے اور وہ عہد یاد دلاتے رہے. اور اس عہد کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان اس دنیا سے کامیاب ہو کے اپنے آخری دوسری منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے، عالم برزخ کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور وہاں وہ فرشتوں کے سوال و جواب، سوال ان کے جواب جب دے لیتا ہے تو کامیابی کا سرٹیفکیٹ اسے دے دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، یعنی اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے. اور وہاں میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر ایک نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. رب نے پوچھنا ہے زندگی دی تھی، زندگی کے اندر کیا کر کے آئے ہو. رب پوچھے گا میں نے تجھے زندگی کے اندر ایک خاص حصہ تھا جوانی، اس جوانی کو تو نے کہاں صرف کر کے آیا؟ کہیں چوکوں اور چراہوں کے اندر، کہیں نیٹ کی زینت تو نہیں کرتی. اگر تم نے رب کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزار کے کیا ہوتا تو اس کا سوال بھی ضرور، اس سوال کا جواب بھی ضرور دے گا. علم کتنا تھا، کتنا عمل کر کے آیا؟ تیرے پاس مال جو تھا کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا، حرام کمایا؟ حلال کمانے کے بعد حلال جگہ پہ خرچ کیا یا حرام جگہ پہ خرچ کیا؟ اس مال سے رب کا حق نکالا کہ نہیں نکالا؟ ان سوالوں کے جواب دیے بغیر وہ اپنے قدموں کی مٹی کو چھوڑ نہیں سکتا. نہ میں چھوڑ سکتا ہوں، نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور جس سے اس طرح کے سوال و جواب شروع ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ تباہ ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرمائے اور بغیر حساب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر